یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 12 رجب المرجب 1432 سنہ ہجری بمطابق 15 جون 2011 سنہ عیسوی ہے۔ فرض علوم کا سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے کہ آج کے بیان کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے نیتوں کا جو گلدستہ عطا فرمایا، اس میں یہ مدنی پھول بھی ہیں کہ نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ، اس قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں کے طریقوں سے بچنے پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام بھی نیت و ہی کا عطا فرمایا۔ فرض علوم کورس کے 11 حروف کی نسبت سے درجے میں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے 11 نیتیں۔ مدنی چینل کے ناظرین نیز وی سی ڈی میں ملاحظہ کرنے والے حسب حال نیتیں کر سکتے ہیں۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن، داڑھی یا سر کے بال سیلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے زمین پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کر دوسروں کے لیے بدنگاہی بننے کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے بیان کی تعظیم کی نیت سے ممکنہ صورت میں 2 زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ آداب علم دین اور نظروں کی حفاظت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنوں گا۔ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے باوضو پردے میں پردہ کیے ممکن ہوا تو قبلہ رو بیان سنوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے، جھڑکنے، الجھنے سے بچوں گا۔ جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ اسی طرح اذکر اللہ کہا جائے تب بھی اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا، یعنی اللہ اللہ کہوں گا۔ جہاں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا، یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 212، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم دین کا حاصل کرنا اور مسلمان پر فرض ہے۔ میں وارد حکم کی تکمیل کے لیے فرض علوم حاصل کروں گا۔ نیت کا موقع ہو تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔
پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہوں گا۔ نیز صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز میں جواب دوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ کر اس پر عمل بھی کروں گا اور دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ بالخصوص گھر میں بیان کر کر اس حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے ان کی اصلاح کا سامان کروں گا۔ پارہ 28 سورۃ التحریم جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 66ویں سورت ہے، آیت نمبر 6۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو پارہ 14 سورۃ النحل جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 16ویں سورت ہے، آیت نمبر 43 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں، پر عمل کرتے ہوئے علماء اہل سنت سے رجوع کروں گا۔ مزید اپنے لیے نیتیں بڑھاتا ہوں۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ، پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے میں دیے ہوئے حکم قرآنی کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے حکم کی پیروی کروں گا۔ اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی داغ بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقے دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ قہقہہ لگانے لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ آج کے بیان اور اب تک کی ہونے والی نیکیوں کا ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، جملہ صحابہ و تابعین، اسیران کربلا، شہدان کربلا، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، تمام مؤمنات و مؤمنین، تمام مسلمات و مسلمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب تک جو ہمارے فرض علوم میں سلسلے رہے، فرض علوم یوں سمجھا جائے اس کی حیثیت ایک سبجیکٹ کی سی ہے، اور اس کے اندر مختلف موضوعات آپ نے پڑھے، چیپٹرز پڑھے، اور آج نماز کے اوقات کا بیان ہے۔ نماز کے اوقات کا بیان مستقل ایک سبجیکٹ ہے، اور اوقات نماز کے بیان کے لیے دو قسم کے علوم کا سیکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 علم توقیت، نمبر 2 علم ہیئت، ایسٹرونومی۔ جب بھی کوئی علم پڑھا جاتا ہے، سب سے پہلے اس علم کی تعریف، غرض، فائدہ، مقصد، کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کس وجہ سے پڑھا جا رہا ہے، پھر اس مضمون کا استعمال کہاں پر ہے، اس کی اصطلاحات کیا ہیں، اس کی ٹرمز کون کون سی اس میں یوز ہوں گی، تو ان اصطلاحات کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جا کر مزید ایک درجہ یہ آتا ہے کہ علم سے متعلق بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باقاعدہ اس علم کا حصہ نہیں ہوتی، مگر اس علم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد پھر علم کے استعمال کی طرف، اصل فائدے اور مقصد کی طرف آیا جاتا ہے۔ اسی طرح علم توقیت بھی ہے۔ ہم اس کی اصطلاحات کا بیان نہیں کر پائیں گے، سیدھا ضروری اصطلاحات جو نماز کے، فرض نماز کے اوقات اور مکروہ نماز کے اوقات کے لیے ضروری ہیں، ان کا بیان ہوگا۔ علم توقیت اور علم ہیئت
ایسٹرونومی کی تعریف بھی سمجھ لیجئے. توقیت وہ علم ہے جس کی مدد سے دنیا کے کسی بھی مقام کے لیے طلوع و غروب، صبح و عشاء، نصف النہار، مثل اول و ثانی وغیرہ کے اوقات بذریعہ کلیہ جات معلوم کیے جاتے ہیں. یہ تو ہو گئی تعریف. آسان خلاصہ یہ ہے کہ توقیت کی مدد سے آپ نمازوں کے اوقات معلوم کر سکتے ہیں. جب آپ نے نماز کے اوقات کو معلوم کرنے ہیں تو نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے سورج کی بہت اہمیت ہے. علم حیت کی تعریف میں یہ ہے کہ چاند، سورج، ستارے، سیاروں وغیرہ کے طلوع و غروب و کیف و وضع و سمت و مقام سے متعلق اس میں بحث کی جاتی ہے. کیا معنی ہوا؟ علم حیت یہ سورج کے چلنے چلانے، سورج کے معاملات کی وضاحت کرتی ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض چیزیں ایک علم میں شامل نہیں ہوتی مگر ان کا سیکھنا اس علم کے لیے ضروری ہوتا ہے. توقیت میں نماز کا بیان ہے، نماز کے اوقات کا بیان ہے، لیکن نماز کے اوقات میں سورج کا بیان ہے اور سورج کا بیان ہمیں علم حیت سے ملتا ہے. تو اس موضوع میں آج کئی باتیں علم حیت سے اور کئی باتیں علم توقیت سے ہوں گی. یعنی ہم نماز کے اوقات کا بیان بھی سنیں گے اور سورج کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول دیے جائیں گے. علم حیت و توقیت کی اہمیت و ضرورت ملک العلماء حضرت مفتی محمد ظفر الدین بہاری قادری رضوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ان علوم پر اپنی بے مثال کتاب الجواہر والیواقیت المعروف توضیح التوقیت کے ابتدائی صفحات میں کچھ یوں تحریر فرمایا: حیت و توقیت کے دونوں علم جس درجہ کارآمد اور مسلمانوں خصوصاً علماء کے لیے جس قدر ضروری ہیں، افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اس سے بہت زیادہ استغنا سے کام لیا ہے. یہی وہ مبارک علم ہے جس کے جاننے سے خدا بند عالم کی معرفت بر وجہ کمال پیدا ہوتی ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ العالی فرماتے ہیں: من لم یعرف الحیۃ والتشریح فہو عندین فی معرفت اللہ. جو شخص حیت و تشریح نہیں جانتا وہ اللہ کی معرفت میں نامرد ہے. یہی وہ علم ہے جس کے جاننے والے کی خود رب العزت جل جلالہ نے تعریف کی. قرآن مجید میں انہیں اولو الالباب فرمایا. پارہ 4 سورہ آل عمران، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے تیسری سورت ہے، آیت نمبر 190-91: بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کی باہمی بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے جو اللہ عز و جل کی یاد کرتے ہیں، کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. اے رب ہمارے، تو نے یہ بیکار نہ بنایا. یہ وہ علم ہے کہ نماز کی صحت، روزے کی درستی اس پر موقوف. یہ وہ علم ہے کہ مسائل نکاح و طلاق میں اس کی ضرورت، احکام فرائض میں اس کی حاجت، حج کے راستے میں اس کی محتاجی. کیا بغیر اس علم کے اس دور تمدن و ترقی میں کہ نظم اوقات ساعت سے ہوتا ہے؟ کسی شخص کو اوقات نماز کی تمیز سے ابتدا و انتہا اوقات صوم و صلات کی معرفت بغیر اس علم کے ممکن ہے؟ کیا بغیر اس علم کے صحیح سمت قبلہ کا علم ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اگرچہ مسلمان مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک حد تک اس کی ضرورت سے لوگوں کو سبکدوشی ہو جاتی ہے، مگر مسجد بنانے کے لیے تو اس فن کا جاننا ضروری ہے، ورنہ صحیح سمت قبلہ نہ ہوں گی. جیسا کہ بعض مسجدیں بالکل خلاف سمت قبلہ بنی ہوئی ہیں. مسجدوں کو جانچنے کے لیے اس علم کی ضرورت ہے. اس علم کا کیا فائدہ ہے؟ یہ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ آج کا درجہ کیوں لگا ہے؟ آج کے درجے میں کیا کیا باتیں ہیں؟ نماز کا جاننا، نماز کے اوقات کا جاننا. ان اوقات کے جاننے کے حوالے سے بہت سی چیزیں ضروری ہیں. یہ اوقات بھی درست کرنے والا علم ہے، بلکہ روزوں کے معاملات درست کرنے والا علم ہے، یہاں تک کہ نکاح اور طلاق کے معاملات درست کرنے والا علم ہے.
مسجد صحیح رخ پر بنانے والا علم ہے، اور یہ مسجد کا صحیح رخ پر ہونا ضروری، روزہ صحیح ہونا ضروری، نماز کا صحیح وقت پر پڑھنا ضروری. تو جو چیز جد حد تک ضروری اس حد تک اس علم کا حصول ضروری ہے. مزید فرماتے ہیں کیا کوئی شخص بغیر اس علم کے صحیح منتہا سحر، ظہر کبریٰ، غروب آفتاب، جن تینوں وقتوں کی روزے میں حاجت ہوتی ہے بتا سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص بغیر حیت جانے ہوئے صبح صادق، طلوع شمس، نصف النہار، ایک مثل، دو مثل، غروب شمس، غروب شفق، جن کی ضرورت نمازوں میں ہوتی ہے بتا سکتا ہے؟ تو جب یہ ساری چیزیں ضرورت ہیں تو ان چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے زواجر میں اسے فرض کفایہ فرمایا. مزید میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے تحقیقات قدیمہ اور جدیدہ کے ساتھ ساتھ سال ہر سال کے ذاتی مشاہدات و تجربات کو استعمال کرتے ہوئے تحقیقی قواعد و جداول وغیرہ تیار کیے ہیں. یہ تو ہو گئی ایک ابتدائی بات. علم کیوں پڑھ رہے ہیں، علم کی کیا اہمیت ہے، کیا غرض ہے، کس وجہ سے حاصل کیا جا رہا ہے. اور اب ہم آپ کے آگے نماز کے اوقات بیان کریں گے، اور آج آپ کو نماز کے اوقات اس انداز سے بیان کیے جائیں گے کہ آپ خود سمجھ سکیں کہ نماز کے اوقات کیا ہیں، اور صلاحیت ہوگی تو آپ بعض نماز کے اوقات کچھ حد تک نکالنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. نماز کے وقتوں کا بیان. قرآن مجید فرقان حمید پارہ 5 سورۃ النساء، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے چوتھی سورت ہے، آیت نمبر 103. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر فرض ہے، فرض ہے وقت باندھا ہوا. پارہ 21 سورہ روم، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 30ویں سورت ہے، آیت نمبر 18 اور 17. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو، اور اس کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور کچھ دن رہے، اور جب تمہیں دوپہر ہو. شام کرو مغرب اور عشاء، صبح ہو نماز فجر، کچھ دن رہے نماز عصر، اور جب دوپہر ہو تو نماز ظہر. 5 نمازوں کا بیان ہوا. آئیے نماز کے وقت کی طرف چلتے ہیں. نماز کے اوقات. 5 نمازیں دن میں فرض اور 1 واجب وتر ہے، تو 6 اوقات یہ بنے، لیکن عشاء اور وتر کا ایک ہی وقت ہے، اس اعتبار سے 5 اوقات ہی بنتے. اور 3 اوقات مکروہ ہیں، ان کا بیان آگے آئے گا. وقت فجر، بہار شریعت جلد اول حصہ 3 صفحہ نمبر 447، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ یہ بہار شریعت ہے. نماز کے وقتوں کا بیان. مسئلہ: وقت فجر طلوع صبح صادق سے آفتاب کی کرن چمکنے تک ہے. اب میں اگلی بات جو بیان کر رہا ہوں وہ صرف سن لیجئے. صبح صادق ایک روشنی ہے کہ پورب مشرق کی جانب جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے، اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے. اور اس سے قبل بیچ آسمان میں ایک دراز سفیدی ظاہر ہوتی ہے جس کے نیچے سارا افق سیاہ ہوتا ہے. صبح صادق اس کے نیچے سے پھوٹ کر جنوباً شمالاً دونوں پہلو پر پھیل جاتی ہے. یہ دراز سفیدی اس میں غائب ہو جاتی ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. اس سے فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فرماتے ہیں فقیر کا سال ہر سال کا ذاتی تجربہ و مشاہدہ ہے کہ ہمیشہ صبح صادق کے وقت
मरकज़ शम्स को ज़ेरे उफ़ुक़ एन 18 दर्जात पर पाया। ये गोल दायरा बना हुआ है, ये जमीन नहीं है। ये गोल दायरा इस वक्त हमें डिग्री बयान कर रहा है। ये छोटी छोटी डिग्रीज इसके अंदर इंडिकेट की गई हैं और ये 360 डिग्रीज पर एक मुकम्मल दायरा, ये इब्तिदाई बात है। मजीद अब आप दूसरी तरफ आइए, ये डायग्राम है, ये है जमीन। ये जमीन जहां भी दुनिया में आप खड़े हुए हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन जिस जगह देख रहे हैं, इस पॉइंट को समझा जाए ये आपका कदम है, कदम की जगह। आपका कदम इस जमीन पर है तो सर किस तरफ होगा? आसमान की तरफ। जो सर आसमान की तरफ जाता है उसको कहते हैं समतुर रास। समत डायरेक्शन को कहते हैं, रास सर को कहते हैं, हेड को कहते हैं। अब जहां आप कदम लेकर खड़े हैं, बिल्कुल जमीन के दूसरे सिरे पर यह जगह क्या कहलाएगी? समतुल कदम। ये समतुल कदम का मतलब क्या होगा? समत का माना क्या है? डायरेक्शन, जगह, समत रुख, और कदम पैर की जगह को कहते हैं। समतुल रास, समतुल कदम। अब ये देखिए कौन सा एंगल बन रहा है? ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये इतना एंगल कौन सा एंगल बन रहा है? ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक मशरिक की जानिब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक मगरिब की जानिब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये उफुक, ये आपकी आंख है। ये आंख बिल्कुल एक साइड पर, यानी आप यूं समझिए कि राइट साइड पर मैं देखता जाऊं, देखता जाऊं, देखता जाऊं और जमीन का एंड आ जाए, ये आपका उफुक बनेगा। इसी साइड पर अगर मैं देखते 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 जमीन का एंड करूं, ये भी उफुक होगा। मशरिक की तरफ जो उफुक होता है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उसको कहते हैं उफुक शर्की। और 90 डिग्री का एंगल जब इस साइड पर आएगा उसको क्या कहा जाएगा? उफुक गरबी। ये गरबी और शर्की क्या होता है? मशरिक और मगरिब। आप ईस्ट वेस्ट तो सुनते होंगे, तो ये उफुक उसी एतबार से शर्की और गरबी है। ये एक बिल्कुल इब्तिदाई बात है, इसमें कोई भी चीज नहीं है। अब अगली तरफ आइए। सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। ये सूरज है, ये जमीन है, ये उफुक शर्की है, ये समतुल रास है, यानी आप यहां खड़े हुए, सूरज घूम रहा है। अब सूरज जब एक दायरा घूमेगा तो बताइए कितनी डिग्री घूमेगा? पूरा 360। आप बताइए जब आपके यहां फजर होती है, सूरज आ जाता है, आज की फजर से लेकर कल फजर तक सूरज ने कितने दर्जे घूम लिए? 360। अब ये 360 दर्जे घूम रहा है तो लाजमी बात है जो आपका उफुक है, उफुक शर्की है, यानी आपका ये जो उफुक है ये सूरज के तुलू होने की जगह है, सूरज निकलने की जगह है। जैसा कि आप देखेंगे इस डायग्राम में, जब आपकी आंख के सीध में जो जमीन आ रही है वो जमीन से जैसे टच करके ऊपर आ जाएगा, फौरन सूरज निकल आता है। अब सूरज जब अपनी 0 डिग्री पर आपके तुलू से पहुंचने में 33 डिग्री बाकी रह जाता है। कितनी डिग्री बाकी रह जाता है? 33 जब डिग्री बाकी रहती है तो एक रोशनी होगी, जो रोशनी स्ट्रेट जाएगी, सीधी रोशनी। कैसी पैदा होगी? सीधी रोशनी जाएगी। ये रोशनी फज्र नहीं है, ये रोशनी सिर्फ सीध में जाएगी, फैलेगी नहीं, जमीन पर इसका फैलाव नहीं होगा, और ये रोशनी कहलाती है सुबह काजिब, झूठी सुबह। यानी अब आप ये देखें कि सुबह काजिब है, उसके एन नीचे एक रोशनी नमूदार होगी, जाहिर होगी। ये आहिस्ता आहिस्ता शुमालन जुनूबन, यानी दाएं बाएं और ऊपर की जानिब फैलेगी। अब ये ऐसी फैलेगी कि सुबह काजिब को जो ये सीधी रोशनी है इसको घेर लेगी, इसे सुबह सादिक कहते हैं। और सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मेरा बारहा का मुशाहदा है कि जब ये 18 डिग्री नीचे आ जाता है, 18 डिग्री अपने 0 डिग्री में बाकी रह जाते हैं, इस वक्त फज्र का वक्त शुरू हो जाता है। जहां सूरज का तुलू व गुरूब मामूल के मुताबिक होता है, वहां ये सूरत पाई जाती है। और आंख के मुशाहदे के लिए आपके पास 2 रोशनियां हैं। जब सीधी रोशनी होगी तो सुबह काजिब है, अभी फजर का वक्त शुरू नहीं हुआ, और जब फैल जाएगी तो फजर का वक्त शुरू हो जाएगा।
اور یہاں پر روشنی پھیلتے 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 سورج نکل آئے گا، فجر کا وقت ختم ہوگا۔ ایک دائرے میں کتنے ڈگری ہیں؟ 360۔ آپ کے قدم کی جگہ یہ ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں یہاں پر فجر کا وقت کب ہوگا، جہاں میں کھڑا ہوا ہوں، یہ آپ نے ڈائیگرام میں سمجھ لیا، اب اورل سمجھیے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، اب فجر کا وقت کیا ہوگا؟ میں یہاں کھڑا ہوں اور اس وقت تہجد کا وقت ہے۔ اب تہجد کے وقت جب میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو آسمان پر مجھے روشنی نظر آتی ہے۔ روشنی ایسی ہے جو سیدھی ہے، پھیلی ہوئی نہیں ہے، تو اس روشنی کو کیا کہا جاتا ہے؟ صبح کاذب۔ یہ فجر کا وقت نہیں ہے۔ جب یہ روشنی پھیل جائے گی، اب صبح کاذب کے نیچے سے صبح صادق نمودار ہوگی۔ جب یہ روشنی پھیل جائے گی تو اب فجر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ فجر کا وقت کب ختم ہوتا ہے اس کا بیان بعد میں آئے گا، ابھی ظہر کا وقت ہے۔ بہار شریعت جلد اول حصہ 3 صفحہ 449، نماز کے وقتوں کا بیان۔ وقت ظہر و جمعہ آفتاب ڈھلنے سے اس وقت تک ہے کہ ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے 2 چند ہو جائے۔ ظہر کا وقت نکالنا یوں سمجھیے اوقات کار میں سب سے آسان ہے۔ سورج کا طلوع، سورج کا غروب معلوم ہوگا، اور بیچ کا جو وقت ہے جیسے وہ وقت آیا اور سورج نے اس زوال سے بالکل حرکت کی، 1 درجہ ہی آگے، دقیقہ ہی آگے ہوا، فوراً ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ آپ سمجھیے آج طلوع 6 بجے ہوا ہے، غروب کتنے بجے ہوا؟ 7 بجے۔ اس کو ہم فارمولے سے بالکل آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ بتائیے آج کا دن کتنے گھنٹے کا تھا؟ 6 بجے طلوع ہوئی تھی اور غروب 7 بجے۔ کتنے گھنٹے کا دن ہے؟ 13 گھنٹے کا دن ہے۔ یہ بتائیے 13 گھنٹے کا آدھا کتنا وقت بنے گا؟ 6.5 گھنٹے۔ مزید 6.5 گھنٹے 6 کے اندر آپ ایڈ کریں گے تو کیا بجے گا گھڑی پہ؟ 12:30۔ اب آپ کی گھڑی ہے 12 گھنٹے والی، تو فارمولا یہ لگے گا 7 بجے کی، تو اب اس کے اندر فارمولا یہ ہوگا 12+۔ اگر آپ کی گھڑی 24 گھنٹے کی ہے تو فارمولا یہ لگے گا طلوع پلس غروب، غروب پلس طلوع ڈیوائڈ بائی 2۔ فارمولے کے اندر 6+19 ڈیوائڈ بائی 2۔ 6+19 کتنے بنے؟ ڈیوائڈ بائی 2 کیا بنا؟ 12:30۔ آج کے ظہر کا وقت یہ ہے کہ جب 12:30 سے جیسے سورج گرا، آپ کا ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ اس فارمولے پر آپ پوری دنیا کا ظہر کا وقت نکال سکتے ہیں، لیکن یہ سارے اوقات تحقیقی نہیں ہوں گے، اس میں کچھ نہ کچھ فرق آ سکتا ہے۔ طلوع اور غروب اور بیچ کا جو وقت آپ کا بنا وہ کیا بنا؟ طلوع اور غروب کا بیچ کا وقت آپ کا ظہر ہے۔ آپ کے کتنے اوقات ہو گئے؟ فجر کا وقت ہم نے شروع ہونے کا پڑھا ہے، ختم ہونے کا نہیں پڑھا۔ ظہر کا وقت شروع ہونے کا پڑھا ہے، ختم ہونے کا بھی آ جائے گا، اور عصر کا وقت شروع ہونے کا بیان بھی اسی میں آ جائے گا۔ یہ لکڑی کا ٹکڑا ہے، یہ بالکل اسٹریٹ زمین کے اندر دھسا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سورج ہے۔ لکڑی کے عین اوپر سورج، جیسے کہ ظہر کا وقت آیا۔ اب جب ظہر کا وقت آئے گا، یہ لکڑی کا پیس جو آپ نے زمین پر گاڑا ہوا ہے، یہ کتنے انچ کا ہے؟ 10 انچ کا۔ کتنے انچ کا ہے؟ اب جب سورج بالکل ٹاپ پر ہوگا تو یہ سایہ بڑا بنے گا یا چھوٹا؟ سایہ بڑا بنے گا چھوٹا؟ چھوٹا سا سایہ بنے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ 1 انچ بنا سایہ اصلی۔ جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے، زوال کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو سایہ بنتا ہے وہ سایہ ہر چیز کا سایہ اصلی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سایہ اصلی۔ یہ ہمارا 10 انچ کی لکڑی ہے۔ کتنے انچ کی لکڑی ہے؟ مثال کے طور پر اس کا سایہ اصلی کتنا ہے؟ 1 انچ۔ آپ نے نوٹ کر لیا 1 انچ۔ اسٹک کتنی تھی آپ کی؟ 10 انچ کی۔ اب جب یہ سایہ سورج گر گیا، سایہ بڑھ کر 11 انچ تک پہنچا، تو یہ
سایہ اصلی جمع 10 انچ جو اس کا پورا سایہ ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ ایک، یہ مثل اول بن جائے گا، ایک مثل پلس سایہ اصلی۔ 10 انچ کی اسٹک تھی، سایہ اصلی کتنا تھا؟ 1 انچ۔ اور اس کے بعد جب یہ سایہ دراز ہوا اور 11 انچ تک پہنچا، 10 انچ خود اس کا سائز ہے، 1 انچ سایہ اصلی کا سائز ہے، ٹوٹل کتنا بن گیا؟ اب ہم کہیں گے یہ مثل اول آ گیا۔ کیا کہیں گے؟ مثل اول کا فارمولا لکھ لیں، 1 مثل پلس سایہ اصلی۔ اب وقت اور گزر گیا، یہاں تک کہ سایہ 10 انچ کی جو آپ کی اسٹک تھی، جو آپ کی لکڑی تھی، وہ 10 انچ کی لکڑی کا سایہ اصلی 1 انچ اور 2 گنا 21 انچ تک سایہ پہنچا۔ یہاں وقت عصر شروع ہو گیا۔ مدینہ، یہ آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ یہ سر پر جب سورج ہوگا تو سایہ اصلی بنے گا، تو جب سر پر سورج ہوگا تو سایہ کیسے بنے گا؟ سر پر سورج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر مقام پر سر پر سورج نہیں ہوتا۔ سر پر سورج ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے بالکل عین سر پر سورج ہو تو اب چھوٹا سا سایہ بھی نہیں بننا چاہیے۔ بالکل صحیح بات بیان کی۔ پوری دنیا کے اندر ہر وقت ہر خطے پر جب سورج سینٹر پر آتا ہے وہ مکمل طور پر آپ کے سر پر نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ گرمی میں سورج کی شدت زیادہ ہوتی ہے یا سردی میں؟ کیوں؟ سورج کی بھی ایک چال ہے۔ سورج جو گھومنے والا یہ سورج ہے، یہ دنیا کے گرد بھی گھوم رہا ہے اور اس کی گھومنے کی بھی ایک چال ہے۔ یعنی سورج بالکل آپ کے ساتھ ہر وقت ایک چال کے ساتھ نہیں گھومتا، بلکہ کبھی آپ سے تھوڑا سا دور ہو جائے گا، کبھی آپ کے قریب آئے گا، قریب آنے کے بعد پھر اس سمت پہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ تو جب سر کے اوپر ہوتا ہے تو ہر وقت نیٹ سر کے اوپر نہیں ہوتا، اس لیے سایہ بنے گا۔ تو سایہ اصلی اس لیے بنتا ہے کہ سر کے اوپر سے جو سورج گزرتا ہے ہر وقت بالکل نیٹ سر کے اوپر سے نہیں گزرتا۔ تو سایہ اصلی یہ ہے، یہ سایہ اصلی بنے گا۔ اب یہ سایہ اصلی پلس اس کی پوری باڈی اور پلس ڈبل باڈی پلس سایہ اصلی، کون سا وقت آ گیا؟ یعنی آپ میدان میں چلے جائیں، ایک کیل گاڑ لیجئے، کیل گاڑنے کے بعد جب سر بالکل سورج اوپر پہنچا، نوٹ کیا، نوٹ کرنے کے بعد اب اس لکڑی کا سائز بھی پتا ہے، جب اس لکڑی 10 انچ کی مثال کے طور پر لکڑی ہے، سایہ اصلی 1 انچ آیا، 21 انچ سایہ ہو جائے گا، کون سا وقت شروع ہو جائے گا؟ عصر کا وقت۔ عصر کا وقت شروع ہوگا تو کون سا وقت ختم ہو جائے گا؟ ظہر کا۔ ظہر اور عصر کا یہی وقت ہے، یہ وقت، یہ ایک لمحے پہلے ظہر اور اگلا لمحہ عصر ہے۔ اس انداز سے ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا شروع ہو جائے گا۔ کتنے وقت ہو گئے؟ مغرب کا وقت سب سے آسان، بتائیے مغرب کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج ڈوب جاتا ہے مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ سورج جب آپ کے افق غربی سے ڈوبا، مغرب ہو گئی۔ جب آپ کی آنکھ سے یہ ڈلی نیچے ہو گئی، کون سا وقت آ جائے گا؟ مغرب کا وقت آ جائے گا۔ مغرب کا وقت 18 درجے پر جا کر ختم ہو چکا ہے۔ مغرب کا وقت 18 درجے پہ جا کر ختم ہو گیا، نیچے کی روشنی کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا۔ ڈوبنے کے بعد عشاء کا وقت آئے گا۔ اب کیسے پتا چلے گا کہ عشاء کا وقت آ رہا ہے؟ سورج اپنی 0 ڈگری پر پہنچنے میں جب 18 ڈگری رہ گیا تھا تو آپ نے کیا کہا؟ کون سا وقت آیا؟ فجر کا۔ یہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق ہے۔ اب جب سورج غروب ہو گیا، غروب ہونے کے بعد 18 درجے نیچے گرا تو کون سا وقت آ جائے گا؟ کون سا وقت آئے گا؟ سورج کی کیفیت جہاں یہاں پر 18 ڈگری جب باقی تھا، زمین کی آپ کی نگاہ سے 18 ڈگری دور تھا، تو جو آسمان کی کیفیت تھی وہی آسمان اور زمین کی کیفیت اس وقت ہوگی جب یہ 18 ڈگری یہاں پر نیچے آ جائے گا۔
کیا مطلب؟ آپ کو ہم نے کیا کہا تھا صبح کاذب کے اندر؟ صبح کاذب میں آپ کو یہ بات بیان کی گئی تھی کہ روشنی سیدھی جاتی ہے 33 ڈگری پر، اور جب 18 درجے تک سورج باقی رہ جاتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے۔ اب یہاں الٹا ہوگا، جب آپ کا سورج کی روشنی جو آسمان پر پھیلی ہوئی تھی وہ سمٹ جائے گی، جب سمٹے گی تو ایسی روشنی پھر بھی باقی رہے گی، یہ روشنی پھر بھی باقی رہے گی اس انداز کی، اور 33 درجے تک یہ روشنی ہوگی۔ اس روشنی کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ عشاء ختم کا وقت طلوع فجر ہوگا، یہ وقت عشاء کے اختتام کا ہے۔ مغرب اور فجر کا وقت برابر ہوتا ہے۔ مثلا 15 جون آج فجر کا وقت تھا 4:12 اور 10 سیکنڈ، طلوع آفتاب 5:41 کل دورانیہ 1 گھنٹہ 28 منٹ 59 سیکنڈ۔ آج مغرب کا وقت 7:23 عشاء 8:52 آج کا فجر کا وقت 1 گھنٹہ 28 منٹ 59 سیکنڈ ہے، اور مغرب کا وقت 1 گھنٹہ 29 منٹ 6 سیکنڈ ہے، 7 سیکنڈ کا فرق ہے۔ فجر اور مغرب کا وقت برابر ہوتا ہے تقریباً۔ جب پورے باب المدینہ کا کیلنڈر لیا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ احتیاطی وقت بھی لیا جاتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، آپ کو 3 وقت پتا ہوں، آپ چوتھا وقت معلوم خود کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی سے بھی 3 وقت آپ کو معلوم ہوں گے، چوتھا وقت آپ نکال سکتے ہیں۔ کیسے؟ مثلا آپ کو مغرب نہیں پتا، آپ کو عشاء کا وقت پتا ہے، آپ نے طلوع فجر لکھا، طلوع آفتاب نکالا، اس میں آپ کو کل وقت فجر پتا چل گیا۔ عشاء کا گھڑی کا وقت جو آپ کو معلوم ہے اس میں سے اس کل وقت کو مائنس کرے تو جو وقت حاصل ہوگا وہ مغرب کا وقت ہو جائے گا۔ آپ مائنس کیجئے 8:52 سے 1 گھنٹہ 28 منٹ 59 سیکنڈ۔ 59 سیکنڈ آپ نے جو مائنس کرنا چاہا ہے اس میں سے مائنس کرنے کی کوشش کی ہے، یہ 51 ہوا، یہاں آپ کے گئے اور یہ 18 سیکنڈ بچے۔ اچھا جی، یہ 51 میں سے 28 مائنس کیا، 2 30، 30 اور 20 22 اور یہ 23، اور آپ کا یہ آ گیا 7۔ آپ نے کیا ٹائم لکھا تھا؟ 7:23۔ آپ کا صحیح ٹائم جو ہے وہ 7:23 ہے، اور آپ نے کیا نکال لیا؟ 7:23 18 سیکنڈ۔ جو 7 سیکنڈ کا فرق تھا وہ فرق کے ساتھ آپ تقریباً درست وقت مغرب کا نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب آپ کون سا وقت مٹائیں گے؟ چلیے جی، میں نے عشاء کا وقت مٹایا اور اس کو صحیح کر دیا۔ جو صحیح وقت ہے وہ کیا ہے؟ 11۔ اب عشاء کا وقت ہے تو اب آپ اس وقت میں اس وقت کو جمع کر لیں گے، عشاء کا وقت نکال آئے گا۔ 8 9 10 11 12، یہ 12 اور 2 4 5 52 اور 8۔ کیا وقت ہے آپ کے پاس؟ 8:52 17۔ وہ 7 سیکنڈ کا فرق یہاں پر بھی ہے، 8:52 10 آپ نکال چکے۔ دنیا کا آپ کو یہ 3 4 میں سے جو 3 وقت معلوم ہوں گے، آپ چوتھا وقت خود معلوم کر لیں گے۔ مکروہ اوقات کا بیان۔ مکروہ وقت کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ سورج جب آپ کے افق شرقی کو کراس کرے گا، جیسے ہی کراس کیا طلوع ہو جائے گا اور وقت فجر ختم ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی اس نے یہ وقت کراس کیا، مکروہ وقت شروع ہو جائے گا اور 20 منٹ تک مکروہ وقت باقی رہے گا۔ پہلا مکروہ وقت خود ہی ہو گیا آپ کا۔ پہلا مکروہ وقت کیا بنا؟ جیسے ہی طلوع ہوگا، طلوع آفتاب یعنی افق شرقی سے سورج نے کراس کیا تو 20 منٹ تک آپ کا کون سا وقت رہے گا؟ پہلا مکروہ وقت یہ ہو گیا۔ دوسرا مکروہ وقت افق غربی، یہ آپ کی مغرب کا وقت ہے۔ یہ مغرب کا وقت ہونے سے 20 منٹ پہلے تک کا یہ سارا وقت مکروہ وقت کہلائے گا۔ تیسرا مکروہ وقت جو ہے وہ یہ، آپ یہ دیکھیے اس پہ لکھا ہوا ہے، ضحوہ کبریٰ سے زوال تک۔ اب یہاں 2 چیزیں نکالیں گے تو آپ کا وقت نکلے گا۔ سب سے دلچسپ وقت یہی ہے، اگرچہ مشکل بھی ہو۔ یہ دیکھیے یہ کیا بنا ہوا ہے؟
मिड। तुलू और गुरूब का सेंटर का वक्त जवाल का वक्त है। कौन सा वक्त है? जवाल का वक्त। आप जोहर के बाब में पढ़ चुके। आप बताइए आज का दिन कितने घंटे का था? 6 बजे तुलू हुई थी और गुरूब 7 बजे। कितने घंटे का दिन है? 13 घंटे का दिन है। ये बताइए 13 घंटे का आधा कितना वक्त बनेगा? 6.5 घंटे। मजीद 6.5 घंटे 6 के अंदर आप ऐड करेंगे तो क्या बजेगा घड़ी पे? 12:30। मकरू औकात के लिए सबसे पहले तो आपको जवाल का वक्त चाहिए था। वक्त जवाल आपके पास मौजूद है। अब आपको यही जो वक्त जवाल मौजूद है इसको निस्फुन नहार हकीकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधा दिन। हकीकतन आधा दिन यही है। लेकिन शरअन एक और दिन जो मतलब दिन है, हम उसको शरअन आधा दिन कहां से कहते हैं? हमारे दिन की इब्तिदा फज्र शुरू होते ही हो गई। आप इस नक्शे को देखिए, 18 डिग्री बाकी है यहां से लेकर गुरूब आफताब तक। ये कुल हिस्सा जितना भी बना ये हमारा दिन है, और इस दिन का आधा दिन हम निकालेंगे। -18 से लेकर यहां की 90 डिग्री तक ये जो हमारा पूरा एंगल बनता है, हमारा शरई दिन ये बनेगा सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक। इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिए। सुबह सादिक आपके पास मौजूद है। ये सुबह सादिक, तुलुए फज्र को सुबह सादिक कहते हैं। 5:10 और आपके पास गुरूब आफताब मौजूद 7 PM। इन दोनों के बीच का वक्त क्या होगा? बीच का वक्त निकालने का फॉर्मूला यही है, 5:10 प्लस 7 प्लस 12 24.10 डिवाइड बाय 2, और ये बनेगा आपका 12:05। और इसी तरह ये वक्त जो आपका थर्ड मकरू वक्त है, आपका तीसरा मकरू वक्त निकल चुका है। 12:05 से 12:30 का वक्त मकरू वक्त है। अब आप नक्शे को देखिए, ये जवाल का वक्त था, नक्शे ने बताया। ये निस्फुन नहार शरई का वक्त था। दोनों वक्त तीसरी जगह जमा हुए। ये निस्फुन नहार शरई और ये जवाल का वक्त, और ये इसके बीच का वक्त मकरू वक्त है। मकरू वक्त का इल्म होना वाजिब है। इससे एक बात और भी पता चली, हमारी एक तादाद वो होती है जो कहती है कि 12 बजे का वक्त मकरू है। आप बताइए 12 बजे का वक्त क्या मकरू निकला? 12 बजे का वक्त मकरू हो जरूरी नहीं। सल्लू अलल हबीब। कोई इस्लामी भाई फजर का वक्त बयान करेगा? फजर के वक्त सुबह सादिक, यानी जब सूरज तुलू होने से पहले 18 डिग्री के एंगल पर हो। जब एक इंसान 90 डिग्री में खड़ा हुआ है, सूरज तुलू होने से 18 डिग्री के पर हो, यानी पहले 18 हो, डिग्री बाकी हो, तो वो सुबह सादिक कहलाता है। वो वक्त जो है फजर का वक्त कहलाता है। आंखों से देखकर कैसे पता चलेगा कि फजर का वक्त हो गया? जब रोशनी सूरज की आसमान में फैली हुई मालूम हो, फैल चुकी हो, तो वो जो है उस वक्त जो है हम फजर का वक्त मुतय्यन करेंगे। लेकिन आसमान पर तो ऐसी रोशनी भी आती है जो फैली भी नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? वो कब से आती है? कि वो वक्त सुबह सादिक का नहीं होता, वो तहज्जुद का वक्त यानी कि जब हम रोजा शुरू करते हैं उससे उस वक्त का वक्त होता है। तहज्जुद का वक्त तो ईशा की नमाज पढ़कर आप थोड़ी देर सोए, फिर तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। ये गलत बता गया मैं। और मैंने इस पर यह अर्ज की थी कि सुबह सादिक से पहले भी रोशनी होती है। वो कौन सी रोशनी है, कब होती है, क्या हुक्म है, क्या चीज है? जब रोशनी बिल्कुल स्ट्रेट होगी, फैली नहीं होगी आसमान पर, उसको इस्तिलाही तौर पर सुबह काजिब कहा जाता है। माशाल्लाह। ये कितने डिग्री जब सूरज अपने उफुक से रह जाता है उस वक्त से ये नमूदार हो जाती है, आ जाती है? वो 33 डिग्री बाकी होगा तो ये सुबह सादिक। एक दायरे में कितने दर्जे होते हैं, क्या डिग्री होती है, क्या होता है, ये कौन बयान करेगा? एक दायरे ये तो मेरा ख्याल 1000 हाथ खड़े होने चाहिए इस पर, डिग्री पर। पूरे हाथ भी नहीं खड़े होते भाई। एक दायरे में कितनी डिग्री होती है?
یہ تو شاید مطلب میٹرک کے بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے. خیر آپ میٹرک کے بچے نہیں ہیں, ہوں گے بھی اس میں. خیر 33 ڈگری 18 ڈگری اسی ڈگری کو کہیں گے جو پرکار سے ہے, لیکن آپ پرکار تو لا ہی نہیں سکتے. سورج کا کے لیے پرکار لائیں گے تو بنانا کہاں سے پڑے گا. خیر اس کی بھی ڈگری اور اپنی ڈگری پر چلتے ہیں. فجر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب سورج افق سے اوپر آ جائے. ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ طلوع فجر اور جو غروب آفتاب ہے اس کا جو ہاف ہوگا وہ ظہر کا وقت. کیسے آف کریں گے؟ کینچی سے آف کریں گے یا تلوار سے؟ کس طرح کریں گے؟ سر ان دونوں ٹائمز کو جمع کر کے اس میں +12 کر کے ڈیوائڈیڈ بائی 2 کر دیں گے اس کو. طلوع جمع غروب ڈیوائڈ بائی 2. جواب درست ہے. اچھا یہ تو ہوا ظہر. ظہر کا وقت ختم ہونے اور عصر کا وقت شروع ہونے کا فرق کون بیان کرے گا؟ جب ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ کون بیان کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اس طرح سمجھایا تھا کہ سکیل چاہے ہم 10 انچ کی رکھ لیں یا 20 انچ کی رکھ لیں. ماشاءاللہ. فرض کیا 20 انچ کی سکیل رکھ لی ہم نے اور اس کا سایہ بنتا ہے 2 انچ جب سورج بالکل اس کے سر پہ ہوتا ہے. اس سائے کو کیا کہیں گے جو اس وقت جب سر پر جو تھا؟ سایہ اصلی کہلاتا ہے. ماشاءاللہ. سایہ اصلی بنا یعنی 10 انچ 20 انچ 50 انچ 100 انچ کی کوئی فرق نہیں ہے اور 1 انچ بھی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک. ابھی جب سورج کا سایہ بڑھتے 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 جس طرح 20 انچ تھا تو جب 21 انچ 20 انچ کی ہم نے سکیل چھڑی گاڑی تو جب سایہ 20 انچ اور جمع 2 انچ وہ 22 انچ ہو گیا تو وہ اس کا 1 گنا سایہ ہو گیا. جب اس طرح آگے بڑھتے بڑھتے 42 انچ ہو جائے گا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. کون کون کہتے ہیں انہوں نے صحیح بیان کیا؟ کون کون کہتے ہیں انہوں نے غلط بیان کیا؟ یہ بھی. اور جو کچھ کہتے رہیے ان کو کیا کرے؟ صحیح بیان کرنے والے کتنے؟ انہوں نے صحیح بیان کیے. ہاتھ کھڑا کریں مکمل, ذرا کانفیڈنس کے ساتھ ہاتھ کھڑا کریں. یہ سارے موجود ہیں صحیح ہاتھ, جو باقی ہونے چلے. اور کون کہتا ہے کہ انہوں نے غلط بیان کیا ہے؟ بہت سوچ کے بولیے گا, میں آپ کو کھڑا کر سکتا ہوں. غلطی ہو گئی ہے. اب کون بیان کرے گا؟ آپ بیان کریں گے. مرحبا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب سایہ تقریباً اگر سورج اوپر ہو سر کے, مطلب سر کے اوپر تو نہیں ہوتا, تھوڑا سا ہٹ کر ہو 1 انچ تک ہو تو اسے سایہ اصلی کہا جاتا ہے. اور 1 انچ ہو یہ ضروری ہے. اگر آدھا انچ ہو, اگر آدھا انچ بھی ہو تو کوئی مطلب اس میں مسئلہ نہیں ہے. مطلب وہ جو سر کے اوپر ہو جب اس کا جو سایہ ہوگا وہ سایہ اصلی ہوگا. اور جب سایہ 2 مثل تک پہنچ جائے اور 2 مثل اور اس میں سایہ اصلی جمع کر دیا جائے تو وقت اثر شروع ہو جاتا ہے. یہ 2 مثل کس کو کہتے ہیں؟ 2 مثل کے مثال کے طور پر اگر 10 انچ کی لکڑی ہے تو لکڑی 10 جمع 10 مطلب 2 ٹائمز اس کو ہو جائے, 20 انچ کی لکڑی ہو جائے اور اس میں سایہ اصلی جو ہمارا ہے اس کو ہم لوگ اگر جمع کر دیتے ہیں تو پھر وقت اثر شروع ہو جائے گا. کتنا بنا ٹوٹل اس مثال میں؟ اگر 10 انچ کی لکڑی ہے تو ڈبل مثل 20 انچ ہو گیا اور سایہ اصلی تقریباً 1 انچ, تو 21 انچ جب لکڑی کا سایہ ہو جائے گا تو وقت اثر شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. آپ کو تحفہ دینا چاہیے, تمغہ عطار تحفے میں. جزاک اللہ. وہ تصحیح ہو گئی. سبحان اللہ. بھائی یہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ رسالہ بھی ان کو دے دیا جائے. میں کفن کی واپسی VCD بھی ان کو دے رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دہرائی کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جو سمجھ میں نہ آیا ہو دہرائی میں سمجھ میں آ جاتا ہے. اب آ جائیے آپ کس کی طرف؟ مغرب کی طرف. مغرب کا وقت کب شروع ہوگا اور عصر کا وقت کب ختم ہوگا؟ مدنی ملوں سے پوچھوں گا وہ بتا دیں گے مغرب کا وقت کب شروع ہوگا. سب کے ہاتھ نہیں کھڑے ہو رہے. مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اب آپ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے, توقید پڑھنے والے ہو گئے, اصطلاح استعمال کریں جب آفتاب افق سے نیچے گر جائے. مغرب کا وقت کا ختم اور عشاء کے وقت کی شروع میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ مدینہ. جب سورج آفتاب افق سے 18 درجے نیچے ہو جائے گا تب عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. مغرب کا کب ختم ہوگا؟ مغرب کا ختم ہوتے ہی عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا.
اور دونوں کے لیے آپ کا معیار یہی ہے 18 درجے. جیسے 18 درجے پہ پہنچے گا یہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ آخری وقت ہے مغرب کا, اور یہ گرا اس سے نیچے گیا وقت عشاء کا شروع. 33 درجے پر جب یہ نیچے گرتا ہے, جس طرح اوپر اٹھنے میں 33 درجے باقی ہوتے ہیں, ایک سیدھی روشنی اوپر جاتی ہے, جب یہ نیچے گر جاتا ہے اور 33 درجے تک نیچے گرتا ہے, ایک روشنی اوپر کی طرف آتی ہے. اس کا وہ کیا روشنی ہے, کون سی نماز کا وقت ہے, وطر کا وقت ہے, کیا وقت ہے, کون بتائے گا؟ نماز کا وقت تو عشائی کا رہے گا, کوئی بھی نماز شروع نہیں ہوگی. ہاں, اس کا کوئی اعتبار نہیں, کوئی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا. ماشاءاللہ. آگے آ جائیے. مکروہ وقت کتنے ہیں؟ کتنے وقت ہیں؟ پہلا وقت مکروہ کون بتائے گا؟ تو سب کو آنا چاہیے. پہلا وقت مکروہ, یہ تو آپ سبھی بتا دیں. پہلا وقت مکروہ کیا ہے؟ سورج جب آپ کے افق شرقی کو کراس کرے گا, اب جیسے ہی اس نے یہ وقت کراس کیا مکروہ وقت شروع ہو جائے گا اور 20 منٹ تک مکروہ وقت باقی رہے گا. دوسرا وقت مکروہ سب بتا دیں جو آسان ہے. غروب آفتاب کے 20 منٹ پہلے سے غروب آفتاب تک کا وقت مکروہ ہے. تیسرا کون بتائے گا؟ مدینہ. لبیک. ظہور کبریٰ سے زوال تک کا وقت مکروہ وقت ہوگا. سبحان اللہ. عبارت کے اعتبار سے بالکل درست بیان کیا. اب اس کو سمجھائیں گے کیسے؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہوں گے. ظہور کبریٰ, زوال, وہ کہیں گے ہم پر زوال آ گیا ہے, کون سا زوال ہے, یہ تھوڑا سمجھانا پڑے گا. یہ کون سمجھائے گا؟ آپ نے آج مدنی چینل کے ناظرین کو سمجھا دینا ہے, ایسا ہونا چاہیے. صبح صادق جیسے آپ نے سمجھایا تھا کہ 5:10 پہ شروع ہوا تھا اور غروب آفتاب 7 شام کو تھا, تو اس کا جو درمیانی وقت یعنی آپ نے ایک فارمولا بتایا تھا کہ 5:10 + 7 + 12 / 2, تو اس کا جو وقت نکلا تھا 12:05 نکلا تھا, وہ مکروہ وقت ہے. یعنی اس میں نا دیکھیں فارمولے کی کوئی حاجت نہیں ہے. آپ نے ابھی توقیت میں جو 3 درجے ہیں, ابھی تو آپ سمجھے توقیت کی ضروری وضاحتیں بھی پوری نہیں ہوئی ہیں, تو پہلے درجے کی بھی بات پوری نہیں ہوئی ہے. تو پہلے درجے میں بھی جو فارمولے لگتے ہیں ہم نے پورے نہیں لیے. فارمولا کچھ نہیں ہے, سیدھا فارمولا سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب کے بیچ کا وقت, بس. اب یہ غروب کے بیچ کا وقت آپ نے ایک نکالا, اس کو کیا نام دیں گے ہم؟ یہ زوال کا وقت, ظہر کا وقت تھا. کون بیان کرنا چاہے گا مزید؟ دوسروں کو موقع دیجیے. صبح صادق سے لے کر غروب تک کا وقت پورے دن کا وقت کہلائے گا. جب اس کو نصف کریں گے تو یہ نصف النہار شرعی کہلائے گا. ماشاءاللہ. نصف النہار شرعی کہلائے گا. تو یہ نصف النہار حقیقی کس کو کہتے ہیں, یہ کون بتائے گا؟ طلوع آفتاب اور مغرب کا جو وقت ہے, اس کے جو درمیانی وقت ہے, یہ اصل وقت. یہ کون سا کیا ہے؟ یہ نصف حقیقی النہار وقت, یہ حقیقی وقت. کون سے 2 وقتوں کے بیچ کا وقت مکروہ ہے؟ ظہور کبریٰ اور زوال کے وقت کے درمیان کا وقت جو ہے نا وہ مکروہ وقت ہے. مکروہ وقت کے مسائل کے ساتھ ساتھ اس فنون میں بہت سی اور باتوں کا اہتمام رکھنا ضروری ہے. اچھا, یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ سب جو آپ نے اوقات کار پڑھی یہ سمندری اوقات کار کے مطابق ہے. پہاڑ کی چوٹی یا ڈھلان یا بلند عمارت یا ٹاور وغیرہ پر کھڑے ہوئے شخص کے لیے افق بڑھ جاتا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ شہر کا فرق ہوتا ہے. باب المدینہ کراچی کے لیے 200 فٹ بلندی پر 1 منٹ کا فرق آ جاتا ہے. آپ 200 فٹ نیچے باب المدینہ میں, 200 فٹ اوپر ہوں گے, مغرب کا وقت 1 منٹ بعد ہوگا. اور یہ فرق باب المدینہ کے لیے مرکز الاولیاء کے لیے 1 منٹ کچھ سیکنڈ اور ہے. یہ 1 منٹ 1 سیکنڈ ہے باب المدینہ کے لیے. لندن میں جائیں گے تو 1 منٹ 29 سیکنڈ ہو جائے گا. یہ بھی یاد رہے کہ جب 200 فٹ بلندی پر 1 منٹ کا فرق ہے باب المدینہ کے لیے, تو اب 2 منٹ کا فرق 400 فٹ پر نہیں ہوگا بلکہ 800 فٹ پر جا کر 2 منٹ کا فرق آئے گا. اچھا, ایک عام غلط فہمی یہ بھی ہے کہ بعض اوقات 2 شہروں کے درمیان کا وقت ہمیں پتا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اس شہر سے اس شہر کے وقت کا فرق 29 منٹ. جیسے باب المدینہ سے مرکز الاولیاء لاہور کا وقت زوال کا جو فرق آتا ہے وہ آتا ہے 29 منٹ کا. پہلی بات یہ کہ
یہ فرق زوال کے علاوہ دیگر اوقات نماز کے لیے ہرگز درست نہ ہوگا، اور اس میں مزید بھی کچھ فرق آ سکتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مجلس توقیت نے یہ کام انتہائی آسان کر دیا۔ باب المدینہ کراچی کے علاوہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں مثلا حیدرآباد، صادق آباد، مدینہ الاولیاء، ملتان، مرکز الاولیاء، لاہور، سردار آباد یعنی فیصل آباد، گجراوالا، راول پنڈی اور اسلام آباد وغیرہ، مکتبۃ المدینہ نے ان کے نقشے شائع کر دیے اور مزید پر کام جاری ہے۔ نیز مجلس آئی ٹی اور مجلس توقیت کی مشترکہ کوششوں سے دنیا بھر کے تقریباً 27 لاکھ مقامات کے لیے تحقیق اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق درست اوقات نماز و روزہ و سمت و قبلہ پر مشتمل سافٹ ویئر CD اوقات الصلاح مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دی ہے، جسے آپ اپنی ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح مخصوص موبائل سیٹ پر بھی اس سافٹ ویئر کو فری ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے کسی قسم کی بھی پریشانی کا سامنا ہو یا کسی قسم کی معلومات درکار ہو تو prayer@dawat-islami.net پر حاصل فرمائیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی علم میں ایک باب سمت قبلہ بھی ہے۔ یقیناً استقبال قبلہ شرائط نماز میں سے، اس کی اہمیت و ضرورت بیان کرتے ہوئے مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، ہیئت کی ضروری مباحث میں ایک سمت قبلہ بھی ہے، اور اس کا جاننا مسلمانوں کو جس قدر ضروری ہے، افسوس کہ لوگ اس قدر غافل ہیں۔ الحمدللہ اس علم کے ذریعے کیلکولیٹر کی مدد سے سمت قبلہ بآسانی نکالا جا سکتا ہے، اور بغیر کیلکولیٹر کے نکالنا ہو تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھ لیا جائے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا ہی شان ہے، آپ نے یہاں تک بیان کیا کہ پیسیفک اوشن کعبۃ اللہ شریف کے عین نیچے اگر کوئی وہاں نماز پڑھ رہا ہو تو وہ کہاں سمت کرے گا، اس کا بیان بھی فتاوی رضویہ میں فرما دیا ہے، تو وہاں سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدینہ لبیک۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے یہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گرد گردش کری ہے، تمام سیارے جو زمین کے ساتھ ہیں، مریخ وغیرہ، وہ سورج کے گرد گردش کر رہی ہیں، لیکن آپ نے آج یہ بتایا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گردش کری ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ زمین ساکن ہے، سورج گردش کر رہا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے دلائل دیے۔ مزید تفصیل کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ۔ لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے، علماء سے سنتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کے درمیان ایک سرخی پھیل جاتی ہے، جب وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جبکہ مغرب کی نماز میں ابھی وقت باقی ہوتا ہے۔ کیا ایسی صورت میں نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں نماز پڑھنا کیوں جائز نہیں ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ جلد 5 مخرجہ صفحہ 153 ملخصاً فرماتے ہیں، نگاہ قبض سے آفتاب پر جمنے لگی، وقت کراہت آ گیا، اور یہ وقت فقیر کے تجربے سے اس وقت آتا ہے جب سورج ڈوبنے میں 20 منٹ رہ جاتا ہے۔ مزید مختلف اوقات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یہ تمام اوقات درجہ شمس و درجہ ارض بلاد کے اختلاف سے مختلف ہوتے رہتے ہیں، ان کے لیے ایک وقت معین بتانا ممکن نہیں۔ جہاں سائل نے سوال کیا سورج کا سرخ ہونا، سورج جب غروب کے قریب ہوتا ہے تو یہ سرخی کے قریب آ جاتا ہے، اور یہ اس کیفیت میں بھی آ جاتا ہے کہ نگاہ جمنے لگتی ہے، اور یہ وقت مکروہ ہوتا ہے۔
اس مکروہ وقت کی تفصیل صدر الشریعہ نے لکھی. نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ ادا، نہ قضا، یوں ہی سجدہ تلاوت و سجدہ سہو بھی ناجائز ہے. البتہ اس روز اگر عصر کی نماز پڑھی تو اگرچہ آفتاب ڈوبتا ہو پڑھ لے، مگر اتنی تاخیر کرنا حرام ہے. یعنی عصر کے لیے جو وقت کی بات بیان کی گئی، عصر کے وقت کی دو حالتیں، آج کے دن کے عصر کے وقت کی دو حالتیں. ایک یہ کہ اس میں نماز بلا کراہت جائز ہو، اور دوسرا یہ کہ پڑھ لے تو نماز تو ہو جائے مگر اتنی تاخیر کا یہ جو فعل ہوا یہ حرام ہو. تو اس مکروہ وقت کے اندر عصر کی نماز ہو جائے گی مگر اتنی تاخیر کرنا حرام ہے. رہا یہ کہ اس وقت میں نماز پڑھنا کیوں منع کیا گیا، تو حدیث پاک میں اس کی وجہ بیان کی گئی کہ جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان اس کے سامنے آ جاتا ہے. جب سورج زوال کے قریب ہوتا ہے شیطان اس کے سامنے آ جاتا ہے. جب غروب کے قریب ہوتا ہے شیطان اس کے سامنے آ جاتا ہے. اور بعض سورج کی عبادت کرتے ہیں، یہ اس وقت سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو ہمیں اس وقت عبادت کرنے سے منع کیا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہی